السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ شافعت خان آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں۔ ناظرین، دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، جن پر معمولی ٹویٹ کی وجہ سے پچھلے دنوں دیش سے غداری کا کیس ہوا تھا، انہیں دہلی پولیس کی ایک اسپیشل ٹیم عین افطاری کے وقت ابو الفضل ان کے گھر اریسٹ کے لیے پہنچتی ہے، لیکن وہاں کے ایم ایل اے امانت اللہ خان، سابق ایم ایل اے محمد آصف خان، ڈاکٹر تسلیم رحمانی اور وہاں کی عوام نے اس اریسٹ کو ناکام بنا دیا۔ ہر طرح کی کوششوں کے بعد بھی آخر اس اسپیشل ٹیم کو مایوس ہو کر واپس جانا پڑا۔ دراصل ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و زیادتی کو کئی ممالک نے محسوس کیا، کویت نے بھی محسوس کیا اور باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کویت کا شکریہ ادا کر دیا، جس کو لے کر بڑی بحثیں ہوئیں۔ اس ٹویٹ کو کئی اینگل سے دیکھا جانے لگا۔ کسی نے کہا کہ دیش میں مداخلت کی دعوت ہے، تو کسی نے کہا کہ کھاتے ہیں انڈیا کا اور گاتے ہیں عرب کی۔ اس طرح بال کی کھال نکالا گیا اور ان پر دیش سے غداری کا کیس ہو گیا، جبکہ اس ٹویٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور چونکہ وہ ٹویٹ بہت مختصر تھا، ساری چیزیں اس میں واضح طور پر نہیں آ سکتی تھیں، اس لیے اس ٹویٹ سے ان کی مراد کیا تھی اسے بھی واضح کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کیا اس ٹویٹ سے یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ سنیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محمود پراچا صاحب کیا کہتے ہیں۔ کسی بھی صورت سے اور کسی بھی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کرمنل افینس نہیں ہے۔ جی جی دراصل جو کرمنل افینس یا جرم ہیں وہ کارنامے ہیں اور وہ حالات ہیں جنہیں منووادی آر ایس ایس کے لوگ ملک میں بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جی جی کارنامے کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ٹیلی ویژن سے یا دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے پریس کے ذریعے۔ جی جی جو یہ کارنامے کیے جا رہے ہیں جس میں اسلام کو گالی دی جا رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو گالی دی جا رہی ہے، اگر کوئی جرم بنتا ہے انڈین پینل کوڈ کے تحت تو وہ ان سب باتوں میں بنتا ہے۔ جی جی وہ ایک نظریاتی طور پہ غلط بات ہو سکتی ہے جو ظفر الاسلام صاحب نے کہی، جی مگر جرم کسی بھی صورت سے کسی بھی حالت میں وہ نہیں بنتا۔ یعنی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس پر یہ کیس کسی بھی صورت میں نہیں بنتا ہے، کسی بھی صورت سے کسی بھی حالت میں یہ کیس نہیں بنتا، کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے تب بھی نہیں بنتا۔ حالانکہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ بنتا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جن کے اوپر تنقید انہوں نے کی ہے، ان لوگوں پر بہت سارے کیسز بنتے ہیں جی جو یو اے پی اے سے لے کے دیش دروہ یا 153 کا جو ہوتا ہے دو کمیونٹیز میں جھگڑا کرانا، یہ سب چیزیں بنتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ محمود پراچا صاحب سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل ہیں، ان کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ اس پر ایسا کیس بالکل بھی نہیں بنتا۔ ہاں، نظریاتی طور پر کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے کہ ان حالات میں اس طرح کا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پر دیش سے غداری کا کیس یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خلیج میں بیٹھے لوگوں نے بھی محسوس کر لیا اور اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی۔ اس پر ہماری حکومت کا رد عمل کیا رہا؟ کیا مسلمانوں کی حمایت میں کوئی بیان جاری ہوا؟ ایسے میں مسلمانوں کی حمایت میں بیان جاری کر کے یہ دکھانا تھا کہ ہمارے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، تاکہ ہمارے دیش کی نیک نامی برقرار رہے، ہمارے دیش کا دوسرے ممالک سے رشتہ مضبوط رہے۔ کیوں یہ کسی کو موقع دیا جائے کہ وہ انصاف کے لیے اور اپنی حمایت کے لیے کسی اور کی راہ دیکھے؟ دیش کے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بڑا سوال۔ خیر، نہ صرف اس معمولی ٹویٹ پر دیش سے غداری کا کیس ہوتا ہے، بلکہ دہلی پولیس کی ایک اسپیشل ٹیم عین افطاری کے وقت انہیں اریسٹ کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہاں کے ایم ایل اے امانت اللہ خان، سابق ایم ایل اے محمد آصف خان اور ڈاکٹر تسلیم رحمانی بھی فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد خان صاحب کی محبت میں، عقیدت میں، حمایت کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ پولیس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اریسٹ کر لے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ لوگوں نے کھل کر پولیس کے اس رویے کی مخالفت کی اور عین افطاری کے وقت اس طرح کی حرکت سے مسلمانوں کو بے چین کرنے اور خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی اس کوشش کو لوگوں نے کھل کر مذمت کی۔
وہاں کے MLA امانت اللہ خان، سابق MLA اور ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے کھل کر کہا کہ وہ ایک باوقار سرکاری عہدے پر فائز ہیں، 72 سال سے زیادہ کی عمر ہے، وہ ایک ایجوکیٹڈ شریف انسان ہیں، اس طرح بغیر نوٹس کے گھر میں گھس کر اریسٹ کرنا غیر قانونی ہے، اور چونکہ عمر 65 سے زیادہ ہے اس لیے انویسٹیگیشن کے لیے ان کے گھر پر جوائن کیا جائے۔ خیر، لوگوں کے غم و غصہ اور جذبے کو دیکھ کر اس اسپیشل ٹیم کو لاکھ کوششوں کے بعد بھی مایوس ہو کر واپس جانا پڑا۔ ناظرین، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کا پالن کریں، دیش کے قوانین کا خیال رکھیں، انصاف کی بات کریں اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں۔ دیش کے جو بھی حالات ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مایوسی یہ پریشانی کا علاج نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، دیش میں چند ہی ایسے لوگ ہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ ہر شہر میں سرگرم ہیں اور ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، ورنہ دیش میں اکثریت انصاف پسندوں کی ہے، دیش کی اکثریت امن چاہتی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے امن، انصاف، بھائی چارگی اور انسانیت کو عام کرنے کی، اور اسے اتنا زیادہ عام کیا جائے کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے۔ ناظرین، میں شافات خان آپ سے ودا لیتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے، پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔